ویلکم بیک ناظرین. ایک تو اس کا پہلو یہ ہو گیا کہ فوج خود کرتی ہے یا اس کو آلمائٹی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا حق ہے, یعنی میں کر سکتی ہوں, یہ کیا چیز ہے, بلڈی سویلینز جو کہتے ہیں, جیسے خواجہ آصف کی تقریریں مشہور ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی جو قوم ہے جو اپنے سیاستدانوں کو مینڈیٹ دے کے بھیجتی ہے, جب وہ سیاستدانوں کو ہٹاتے ہیں تو پھر وہ ان کے جانے پہ مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے اور ان کے آنے کو خوش آمدید کہتی ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کے دور میں. کس کے دور میں؟ ایوب جب گیا ہے تو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. ہاں, وہ جناب تصویر ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے اور چل رہا ہے کام. پرسنل دو چیزیں اس میں, آپ اس کو پرسنالٹی اور فوج کا اقتدار میں آنا, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں. ٹھیک ہے. ایوب خان کی پرسنل جو پاپولیرٹی تھی یا پرسنل جو ایک کہہ لیں اس کے اندر لائکنگ ڈس لائکنگ جو بھی تھی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. فوج کا اقتدار میں آنا ایک علیحدہ ہے. اب چونکہ ایوب خان چونکہ لائک تو خیر مشرف کو بھی کرتے ہیں اب خیر ہاں دو چار کچھ فلم ایکٹرز ہیں ہی نا. اچھا عتیقہ اوڈو کرتی ہے. نہیں اور بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ہیں, ہوں گے انشاءاللہ. اچھا میں مطلب آپ کے شہر میں بھی ہیں؟ اچھا یہاں پہ, ہاں یہاں پہ بھی ہیں, مجھے پتا. آپ بھی شامل تھے ایک آدھ اس میں؟ میں ایک ان کے ایک پروگرام میں گیا تھا. اچھا ہاں, اور مجھے باقاعدہ وہ بولا گیا تھا کہ یہ آپ سوال نہیں کریں گے کوئی. اچھا نہیں کیا آپ نے؟ وہ نہیں کیا. اچھا, کیونکہ مجھے پابندی سوال کرنے کی پابندی تھی. ورنہ آپ کیا کرتے؟ سوال یہی کرنا تھا, لال مسجد والا میں نے ان سے. اچھا وہ تو بڑا پتہ تھا سب کو میں نے کرنا. اینی وے دیکھیں ایوب خان پاپولر آدمی تھا, اچھا آدمی تھا اور قدرے بہتر آدمی تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے دور کے اندر کچھ کرپشن کا کوئی نہیں معاملہ تھا. انڈسٹری تھوڑی بہت جو شروع ہوئی, یہ اچھائیاں تھی. مور دین اینی تھنگ ایلس سب سے بیوٹیفل چیز جو ایوب خان نے کی تھی, ملک سے باہر ملک کی عزت. ٹھیک ہے, بہت بڑی تھی. ٹھیک ہے. اگر آپ ریئلائز اچھا پھر 65 وار ہو گئی, وار کے اندر بھی وہ اسپیچ آج بھی یاد ہے وغیرہ وغیرہ. خیر میں امریکہ میں رہتا ہوں, اس کے حوالے سے بتاتا ہوں, آج بھی یہاں پہ آپ یوٹیوب کر کے چیک کریں, جب ایوب خان نے امریکہ آیا تھا تو کینیڈی نے ایئرپورٹ پہ جا کے اس کو ریسیو کیا تھا, اور سڑکوں کے اوپر لوگوں نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائی تھی, جو آج ہم چائنا میں سے کوئی بندہ جاتا تو پاکستان میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ رسپیکٹ اچھی چیزیں تھیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کو اقتدار. اسی کے دور میں بیج بو دیے گئے تھے علیحدگی مشرقی پاکستان کی. رائٹ, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. فوج کا گورنمنٹ میں آنا اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے, ان کی ٹریننگ گورنمنٹ کرنے کی نہیں ہے, ان کا پرپز فوج کا اور ہے. ٹھیک ہے, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور جو ان کی ٹریننگ ادھر کی ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر ہے. اچھا اب اس کی لوگوں نے یہ نہیں لکھا کہ فوج کی یاد آئی فوج کے جانے کے بعد. اچھا تیری یاد آئی, تیری یاد مطلب, اور وہ بھی پٹھانوں نے لکھا. اگر آپ کو جو ٹرک چلانے والے تو پختون, اس میں آپ پاپولیرٹی بول سکتے ہیں. اچھا پختونوں کو کیوں پسند تھا؟ پٹھان تھا نا. پٹھان تھا. اچھا کدی اپنا بھائی ہے. اچھا بھائی ہے. اچھا چلیں اب اس پہ آتے ہیں نواز شریف صاحب پہ. تو اس دفعہ کیا ہوا, یعنی اس دفعہ بھی بھاری مینڈیٹ ہے. بھاری مینڈیٹ کے ساتھ مطلب اتنا بھاری نہیں ہے, چلو بہرحال مینڈیٹ تو اوپن میجورٹی تھی. اور پچھلا جو ٹینیور گزرا ہے جی وہ اچھا گزرا ہے, یعنی فوج الگ تھلگ رہی ہے بہت سارے معاملات میں, یعنی انہوں نے ان کو حکومت کرنے دی ہے پیپلز پارٹی کو. ہاں ایسا ہی ہے نا تقریباً. اچھا میرے خیال سے دو چیزیں ہیں کہ زرداری صاحب کو فوج کے ساتھ ڈیل کرنا میرے خیال آتا تھا, بہتر آتا تھا. اچھا نواز شریف صاحب سے. اچھا کیا صلاحیت کی کمی ہے ان میں؟ نہیں, تھوڑا بہت جسٹیفائی بھی کرتے تھے نا. اچھا کیا زرداری صاحب ان کی باتیں مان لیتے تھے. اچھا یہ نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں دوسری دفعہ جا کے, ایک دفعہ نہ کرتے ہیں پھر جیسے ابھی یہ فوج طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اس لیول تک آگے نہیں جانا چاہتی تھی. اچھا لیکن نواز شریف صاحب نے کوشش کی, وہ تمام حجت کہتے ہیں نا 2-3 دفعہ پوری کی. میرے خیال آئی ایم پرو نواز شریف اسٹائل الٹیمیٹلی. اور آج جو یہ ہو رہا ہے وہاں پہ اسٹرائکس ہو رہی ہیں, میں اس کے بھی حق میں ہوں. اس لیے فوج چاہ رہی تھی کہ اس کو اوپر سے شٹ کرو. ہمیں کوئی ان کی ٹریننگ وہ ہے نا, میں ان کو بلیم نہیں دیتا, ان کی ٹریننگ وہ ہے. دیکھیں جو آپ کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے آپ اس کے پہ کوئی اسٹرائک کرو. نواز شریف صاحب کو کیونکہ واپس الیکٹ ہونا ہے, وہ چاہ رہے تھے میں اس لیول تک اس کو حجت قائم کر دوں تاکہ مجھے میری اپوزیشن. اب دیکھو نواز شریف کے لیے ان کا سافٹ کارنر بھی ہے ویسے. نہیں دونوں, ہاں ہے دونوں, اور دونوں طرف سے معاملے پورے ہو گئے نا. آج کوئی بندہ بھی جو ہے, آپ ایک لیڈر بتائیں جو اس اسٹرائک کی مخالفت کر رہا ہو, لیکن فوج یہ
شروع میں جا کے کرتی تو عمران خان نے اس کے خلاف ہو جانا تھا. ہاں لیکن یہ آپ نے وہ مذاکرات کیے, ان کے اندر سپلٹ ڈال دی, آدھے طالبان میں 2 حصے ہو گئے نا, اس کے بعد آپ پہلے ان کو آپ نے کمزور کیا مذاکرات. میرے خیال سے فوج کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف کو بھی یہ ہر دفعہ آلویز رانگ نہیں سنا, ٹھیک ہے, ان کا بھی جو فیصلہ تھا غلط نہیں تھا, لیکن اینڈ آف دا ڈے اب یہ اچھا, ابھی ان کے حالات ابھی صحیح چل رہے ہیں, ابھی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. نہیں مشرف کے کیس میں کیا ہے؟ اب مشرف کے کیس میں تو میرا خیال ہے کہ فوج ٹوٹلی رانگ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک بندے نے جو غلطیاں کی ہیں, جو اس نے غلط ڈیسیجنز لیے ہیں, اگر ایک سویلین کو بعد میں پھانسی لگائی جا سکتی ہے موسٹ پاپولر لیڈر کو, تو پھر ایک فوجی لیڈر کے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے, یہ نجائز ہے, یہ غنڈہ گردی ہے فوج کی, اگر آپ اس کو دیکھا جائے اس کو ختم ہونا چاہیے. بنیادی تناؤ تو اسی سے ہوا تھا. غلط ہے, یعنی آپریشن تو تھا ہی, تو پھر نواز شریف کی غلطی تو نہیں نہ ہوئی. ہاں اب آپ دیکھیں نا, تو غلطی تو پھر فوج کی اس میں. فوج کو بھی پرسنالٹیز کو نہیں لانا چاہیے, فوج لاتی ہے. جو ان کا چیف ہے اس کو تو ایسا مقدس سمجھا جاتا ہے, وہ جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں اس کے اوپر آنکھ بند کر لی کچھ جائے. نہیں ہوتا. تو اگر مشرف کو اس کے کسی بیڈ ڈیسیجنز کے اوپر کوئی کنوکشن ہوتی ہے تو اس کو فوج کی کنوکشن کیوں مانا جاتا ہے؟ اس کو مشرف کی مانے نا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں بڑا یعنی مسائل ہے. یعنی یہ جو واقعہ ہوا حامد میر والا, جی, اس میں بھی بکھلاہٹ, ایک وزیر نے ادھر کہہ دیا کچھ, ایک نے اس کے حق میں کہہ دیا, یہ خود وہاں چلے گئے اور پھر خود ہی ان کے خلاف درخواست دے دی وزیر دفاع کے طور پہ. تو اس میں بھی یعنی ہے میں بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں وہ یعنی ٹریننگ ٹرنیور نکلے گا 2-3 الیکشن کا. آبیل مجھے مار, 2 چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے سچی بات اور اصل بات, دوسری وہ بات کرنی پڑتی ہے جس سے معاملات بگڑ نہ جائیں, پھر تیسری بات وہ ہوتی ہے جو بالکل آپ جھوٹ تو یہ کبھی کبھی بندہ شروع کرتا ہے یار جو اصل بات بول دیتا ہے, بعد میں کہتا ہے نہیں ڈپلومیسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں. 2 چیزیں, کچھ چیزیں آپ آج حل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں آج آپ حل نہیں کر سکتے, آپ کو 5 سال بعد حل کرنی پڑیں گی. آپ جلدی کریں گے تو کیا ہوگا, حالات کو واپس 10 سال 5 سال پیچھے لے کے جائیں گے. تو یہ نواز شریف کے وزیروں کو بھی, نواز شریف کو یعنی تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے ہیں, تو کب یہ حکمرانی کرنا کب آئے گا؟ حکمرانی ہاں, اب یہی چیزیں نا, بہت ساری چیزیں صحیح ہو بھی رہی ہیں. اب اس کو آپ کیا آپ جنرلائز نہیں کریں نا. اچھا ٹھیک ہے, کرپشن اچھا بیٹر ہے کہ نہیں, آپ کے سامنے ہے, آپ ایک بھی کیس ہیں. پھر جو پیسے کا جو بجٹ کا جو معاملہ, پیسے کا جو صحیح استعمال ہے, ٹیکسیشن جو ہے آپ کی بڑی ہے, ٹھیک ہے نا, بڑا یہ آسان کام نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ کے اندر ٹیکس کو بڑھانا, وہ آپ کا بڑھ رہا ہے. آپ کا جو انرجی کے اندر پروڈکشن میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہائیسٹ آف ایور, اچھا سامنے آپ کے. اب یہ چیزیں اس کو دیکھا جائے تو یہ فیوچرسٹک ڈیسیجنز لے کر کے انہوں نے کام شروع کیے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور اچھا کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ فوج کے ساتھ, لیکن فوج کو بھی یہ ڈیول تھنگ, اٹس اے 2-way اسٹریٹ. اگر وہ فوج کو ہیپی میڈیم دیکھیں تو نواز شریف فوج کو ہیپی میڈیم پہ لے آ چکا. اچھا پسند ہے یا نہیں ہیپی میڈیم ہے کہ فوج بھی کبھی نہ بول دی جاتی ہے, پھر اگلی دفعہ ہاں بول جاتی ہے. اسی دفعہ گئے بھی ہیں, ان کے کاکول میں گئے ہیں, وہاں بھی گئے ہیں. مکس اینڈ میچ ہو رہا ہے نا, یہ مکس اینڈ میچ رول ماڈل کہا ہے انہوں نے, وہاں مکس اینڈ میچ ہی کرنا پڑے گا. اس دفعہ مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا. اچھا, اگلی دفعہ 70% اپنی باتیں منوانی پڑیں گی, 30 اس کی. اس سے اگلی دفعہ ان کو بولنا جائے گا کہ یہ وہ جو بیرکس ہے نا, آپ ادھر چلے جاؤ, لیٹ اس ڈو دا گورنمنٹ. یہ جو افواہیں ہیں کہ ISI اور فوج پیچھے ہے عمران خان کے, اب یہ تو افواہیں آپ نے خود بول دیا, افواہیں ہی ہیں. اور ہو دیکھیں فوج بھی چاہتی ہے, دیکھیں سمپل سی بات, فوج چاہتی ہے کہ ان کو بیک فٹ پہ رکھا جائے تاکہ یہ بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو آل ان آل نہیں سمجھے. تو اس لیے کبھی کبھی وہ کیوں چاہتی ہیں؟ نشے, اقتدار کے نشے وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں میں ہوں, وچ از رانگ. دو ان کو اپنی ڈیسیجن میکنگ کرنی چاہیے. کیا یہ ایک بندہ کرتا ہے جیسے جنرل رئیس شریف صاحب ہیں, یا ان کے گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو نہیں ہے, لیکن 10-11 ضرور ہوتے ہیں. 10-11 ہوتے ہیں. یہ جو جرنیل حضرات ہیں نا, اوپر والے, یہ سارے کے کور کمانڈرز, یہ تو اس وقت بھی آپ دیکھو نا تو ضیاء الحق کو بھی لے کے چلنے والے وہ سارے کے سارے تھے. جنرل چشتی ٹائپ لوگ, ضیاء الحق سے زیادہ پاورفل بندے اس کے پیچھے تھے, یہ سب کو پتہ ہے. مشرف کے ساتھ بھی, فضل حق کا بھی پتہ ہے سب کو. تو یہ وہ سارے ان کے پاور بھی یہی ہوتی ہے نا, CNC کی پاور تو اس کے پیچھے والے. اب مشرف کی پاور اس کے پیچھے والے تھے تو جہاز سے نیچے اتار لیا انہوں نے, نہیں ہوتے تو یہ 10-11 لوگ ہیں. جہاز تو خیر نواز شریف کا فیوریٹ ایک
ہاں وہ تو وہ ہے نا آپ کے سامنے. نہیں کیوں خاص ان کا ابھی تو میرا خیال نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ جو جہاز کی بات ہے نا بولے یار ٹاپک چینج کرو. جہاز کو یعنی جہاز ہینڈل نہیں کرنا, جہاز ہینڈل کیوں نہیں ان کو جہاز نہیں ہینڈل کرنا تھا. لیٹس پٹ اٹ دس وے. اور وہ پرویز رشید صاحب بھی میرے خیال اس میں خاصے یعنی پرویز رشید صاحب بڑے ڈپلومیٹ آدمی ہیں ویسے, ان کے بیانات اگر دیکھا جائے, اور طاہر القادری کے معاملے میں جوشیلے بیانات دیے انہوں نے, اچھا تنگ آ گئے. اچھا تنگ آ گئے, وہ بھی تنگ آ گیا بندہ جو بڑا ٹھنڈا آدمی ہے. یہ پرویز رشید صاحب تو بہت ٹھنڈے آدمی ہیں, تو ان کو غصہ چڑھا. آپ کے اینکر لا کے کتنا غصہ چڑھاتے ہیں, آیا کبھی, لیکن اس کے معاملے میں پھر آگے. ہاں لیکن فوج ایک دفعہ پھر یہ یعنی وہاں پہ یہ گردش کر رہا ہے کہ شہباز شریف کو آگے لانا چاہتی ہے, نواز شریف قابل قبول ہے ہی نہیں. یہ ایک عجیب و غریب ویسے یعنی اس سینیریو بھی کر لیں گے تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا اگر ہو جاتا ہے. لیکن کویشچن یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ فوج کو کس نے دی ہے؟ ہاں یعنی کیوں بھائی فوج کو اقتدار میں, فوج کو تو میں بولتا ہوں اقتدار میں آنا ہی چاہیے, لیکن کسی فوجی کو اگر اقتدار میں آنا ہے ریزائن دے دے. بالکل اصغر خان کی طرح آ کے الیکشن لڑے, بالکل صحیح ہے. آئزن ہاور کی طرح جیت کے صدر بنے, الیکشن لڑنے کے بعد آئے نا, تو ایک فارمولا تو ہے. تو جیسے مشرف صاحب نے ٹرائی کی نا, پتہ چل گیا. طاہر القادری کے کیس میں آخر پروگرام کے آخری مرحلہ, طاہر القادری کے کیس میں فوج خاموش ہے. میرے خیال سے تو فوج کو طاہر القادری کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. اچھا یوز کرنے کی ضرورت. اچھا عمران کی ضرورت ہے ابھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو نواز شریف صاحب نے ان کو اوپن ہینڈ دے دیا نا, جو اسٹرائکس وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. مشرف کا بھی تھوڑا, لیکن یہ عارضی وقفہ ہے. عارضی وقفہ, لیکن تو ان کو یہی چاہیے نا عارضی وقفہ. اچھا میں ایک چیز اور بتاتا, اگر مشرف کو کے کیس کو اگر نواز شریف صاحب کو ان ریئلسٹک طریقے سے ہینڈل کر کے اپنی گورنمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے, تو میں تو چاہتا ہوں ان کو کر لینی چاہیے. اچھا کیا فرق پڑ جائے؟ ہاں کیا فرق پڑے گا, ٹھیک ہے. آج مشرف کو نہیں کرو, آج ضیاء الحق کو نکال کے کر لو. بات تو وہی ہے, یہ فوج نہیں کرنے دے گی. یہ آپ کو جا کر کے کرنا پڑے گا. جو آج کا لیفٹیننٹ جنرل ہے نا, جب وہ سی این سی بنے گا پھر شاید آپ معاملہ سے, کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے نا آج. ہاں بہت شکریہ طاہر جاوید صاحب. ناظرین آپ نے طاہر جاوید صاحب کی گفتگو سنی. ہم نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا مسائل ہو سکتے ہیں. ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے فوج جو ہے وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہے اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ملک میں ہو جاتی ہے. اس دفعہ بھی ہوئی, کچھ ایسے واقعات ہوئے, میڈیا کے حوالے سے بھی ہوئے اور مشرف صاحب کے حوالے سے بھی ہوئے اور آپریشن کے حوالے سے بھی اختلافات تو تھے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے اور طاہر جاوید صاحب کا بھی یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نواز شریف صاحب کے پاس, ان کو حکومت کرنے دی جائے اور ان کو ٹینیور پورا کرنے دیا جائے, یہ ان کا حق ہے. اور تعلقات جو ہیں نواز شریف صاحب کو بھی ایسے اقدامات کرنا چاہیے جس سے بہتری ہو, ملک میں بہتری ہو, ملک کے لیے بہتری ہو. ہم سب کی دعا ہے کہ ملک کے لیے بہتری ہو. پروگرام ختم ہوا. ظفر ہاشمی اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.